اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کمالات، بہت سارے معجزات سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ علم غیب ہے کیا، کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، یعنی جس کو نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کان سے سنا جا سکتا ہے، نہ زبان سے چکھا جاتا ہے، نہ ناک سے سونگھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم غیب، یا غیب اس شے کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ طرح طرح سے اعتراضات کر کے اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اور پھسلانے اور بہکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا علم غیب کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے، نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ عطائی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ذاتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عطائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو علم ہے یہ علم غیب عطائی ہے۔ اور اس میں دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ متناہی ہے، محدود ہے، اس کی کوئی حد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا بھی جو علم ہے تو وہ محدود ہے، تو وہ متناہی، یعنی اس کی کوئی حد ہے، لیکن وہ ہے کتنا، ہماری نظر، ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، وہاں تک ایسے سمجھ لے کہ ہماری عقل جا ہی نہیں سکتی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں ہمارا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو علم دیا ہے وہ ما کانا وما یکون کا علم ہے۔ ما کانا کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ یہ تیسرا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا اس کا علم رکھتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں ہمارا چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بندہ علم غیب ذاتی کا عقیدہ رکھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، معاذ اللہ، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس پر حکم کفر لگ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی بندہ علم عطائی کا دعوے دار ہو جائے، معاذ اللہ، یعنی اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے وہ عطائی ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس شخص پر بھی حکم کفر لگ جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا ہے یہ کس طرح علم عطا کیا گیا؟ بعض لوگ کچھ واقعات کو لے کر جی دیکھیں وہ واقعہ ہوا تھا، اگر نبی پاک علیہ السلام کو علم ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کو نہ پتہ چل جاتا، اگر علم ہی ہوتا۔ تو بعض لوگ اس طرح کے کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کر، کوئی واقعہ تلاش کر کے
لوگوں کو جناب سامنے لا کر کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ علم نہیں تھا۔ تو آئیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے اس وقت جب آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ 40 برس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک ہوئی تھی، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ وحی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اب وہ کتنا عرصہ لگا قرآن پاک نازل ہوتا رہا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہوئی ہے وہ 63 سال ہوئی ہے۔ کتنے سال ہوئی ہے؟ 63 سال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عمر مبارک اعلان نبوت سے ظاہری وصال تک حضور کی 23 سال کی عمر مبارک یہ بنتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا ہوا ہے، جو علم غیب دیا گیا ہے، یہ بتدریج ہوا ہے، یعنی ایک دم ہی سارے علوم نہیں دیے گئے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آہستہ آہستہ بتدریج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کیا گیا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا، جیسے جیسے قرآن اترتا گیا، ایسے ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اضافہ ہوتا گیا، آپ کا علم بڑھتا چلا گیا۔ کیونکہ قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے نا جی، ایک ایک آیت ہے، اس ایک ایک آیت کے اندر ایسے سمجھ لے کہ نہ جانے کتنے کتنے علوم پوشیدہ ہیں، کتنے کتنے علوم جو ہے وہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر پوشیدہ ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت نہ جانے کتنے کتنے علوم لے کر نازل ہوتی رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل فرما دیا اور ارشاد کیا فرمایا، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 89 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا۔ وہ کتاب کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ جس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا ہے، ہر شے کا واضح بیان موجود ہے۔ اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے۔ شے جو ہے نا، شے، اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ شے کے اندر لوح محفوظ بھی موجود ہے، وہ بھی شے کے اندر داخل ہے۔ تو جب شے کے اندر لوح محفوظ بھی داخل ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو لوح محفوظ کا علم بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جب لوح محفوظ کا علم بھی قرآن کے اندر موجود ہے اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ہر شے کو اپنے محبوب کو سمجھائی ہے۔ ایک ایک شے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا دی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ جو ہے وہ بیان ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، بے شک قرآن کا محفوظ کرنا اور اس کا پڑھنا، فرمایا یہ ہمارے ذمے پر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتا تھا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قرآن نازل ہوتا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی ان آیات کو پڑھنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے کہ کوئی قرآن کا حصہ رہ نہ جائے یاد کرنے کے حوالے سے۔ جیسے قرآن نازل ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے وہ جیسے جبریل آیت لے کر آتے نا، تو ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے پیچھے پڑھنا شروع فرما دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس طرح نہ کریں، آپ پیچھے پیچھے پڑھنے کی کوشش نہ فرمائیں، اس لیے کہ ان علینا جمعہ و قرآنا، کہ اس کا محفوظ کرنا
اور یہ پڑھنا ہمارے ذمے پر ہے، اللہ نے اپنے ذمے پر لے لیا۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ جب یہ قرآن کی آیت مکمل نازل ہوئے تو پھر اس کے بعد پڑھا کریں، جب قرآن نازل ہو رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، اس کے پیچھے پیچھے پڑھا نہ کیا کریں۔ اور ارشاد فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر بے شک اس کی باریکیوں کا آپ پر ظاہر کرنا بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ یعنی قرآن پاک نازل بھی ہوگا اور پھر قرآن پاک کے اندر ہر شے کا بیان بھی موجود ہے۔ تو جب بیان موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جو کچھ ہے اس کا سمجھانا، اس کا پڑھانا، وہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، ہر شے کا واضح بیان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر اسلام، بہت بڑے مفسر، ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، اس کو کتاب اللہ کا علم عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو پھر علم کتنا عطا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے نا، اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن پڑھوں گا نا تو مجھے قرآن بتا دے گا کہ عبداللہ تیرے اونٹ کی رسی کہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جب ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، اور عبداللہ بن عباس جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ، کتنا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، کتنا علم دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات، قرآن مجید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر چھوٹی بڑی چیز وہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان جو ہے لوح محفوظ کے اندر بیان موجود ہے۔ تو جب لوح محفوظ کا میں جو ہے وہ ہر شے کا بیان موجود ہے اور لوح محفوظ کا علم بھی قرآن کے اندر ہے، اور یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، اور یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سمجھایا ہے۔ جب پڑھانے والا رب العالمین ہو اور پڑھنے والے رحمت للعالمین ہو، محبوب خدا ہو، اور جو نصاب جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہو وہ کتاب اللہ ہے، اگر کوئی بندہ اعتراض کرے گا تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے نا۔ کمی کس میں؟ کمی تو کسی میں بھی نہیں، نقص تو کسی میں بھی نہیں۔ اگر نقص کی بات کی جائے گی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے جاتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہ علم غیب جو ہے وہ بتدریج تھا، یعنی آہستہ آہستہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ایسے ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اضافہ ہوتا گیا، علم جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور جب قرآن مکمل نازل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہر گھڑی بڑھتا گیا ہے، ہر گھڑی بڑھتا گیا ہے۔ سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جو جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عطا کیا ہے تو ہر گھڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ بڑھتا ہی گیا ہے، بڑھتا ہی گیا ہے۔ اور اگر ہم احادیث کی طرف چلیں، قرآن مجید فرقان حمید میں تو متعدد آیات ہیں جو اس بات پر شاہد ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2953، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما،
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوئے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے مخلوق بنی ہے، ابتدائے مخلوق سے لے کر یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی چیزیں بیان کی کہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے خلق سے لے کر جنت اور دوزخ والا جو جو کچھ معاملہ ہونا ہے حضور نے سب بیان فرما دیا، حضور نے سب بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی علم اللہ نے عطا کیا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، اس کا علم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جس نے جو یاد کر لیا سو یاد کر لیا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل قلیل وقت کے اندر اتنا کچھ آپ نے بیان فرمایا۔ بعض لوگ اس پر بھی کوئی اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے کیسے بیان کر دیا، ابتدائے خلق سے لے کر جب سے مخلوق بنی ہے اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، وہاں تک حضور نے بیان کر دیا، کتنا وقت لگا ہوگا؟ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو عقل سے ورا ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ فرما ہو گئے۔ ممبر پر بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ جب سے یہ چیزیں بنی ہیں اس وقت سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن اخطب کہتے ہیں زور کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشیاء کو بیان کرنا شروع کیا، چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا، بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آپ فرماتے عصر کا وقت آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، ممبر سے نیچے اترنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور دوبارہ پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، پھر آپ ممبر پر آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیان کرنا شروع کیا، بیان کرتے گئے آپ فرماتے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ اور حضرت عمر بن اخطب کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا۔ حضرت عمر بن اخطب کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے پیریڈ کے اندر، یعنی فجر کی نماز سے شروع ہوئے اور غروب آفتاب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر وہ شے جو ہو چکی تھی اور جو ہونی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شے کو بیان فرما دیا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے سب بیان کر دیا۔ فَأَعْلَمْنَا، ہمارے اندر سب سے بڑا عالم وہ تھا کہ جس نے فَأَحْفَظْنَا، ہم میں سے ان چیزوں کو یاد کر لیا تھا۔ حضور نے تو سارا کچھ بیان کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، اتنا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہم بھی خطبہ دیتے ہیں، ہم بھی سنتے بھی ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز بھی دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہ رضوان اتنی دیر بیٹھے رہے جی، فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک حضور بیان فرما رہے، حضور کا خطبہ جاری ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی بھی اٹھ کر باہر نہیں تھے گئے،
ایک صحابی بھی اٹھ کر باہر نہیں گئے کہ اتنا لمبا خطبہ ہو گیا. ہم بھی خطبے سنتے ہیں, ہم بھی بیان سنتے ہیں, اتنی دیر تھوڑی دیر بیٹھے نا تو بعض اوقات درد ہونے لگ جاتی, کمر کے اندر درد, یہ ٹیک لگا لے, یہ ادھر ہو جائے, یوں ہو جائے, سارے مسئلے بنتے ہیں. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام علیہ رضوان, اللہ اکبر, ان کا بھی کیا عشق تھا, ان کی بھی کیا محبت. ان کا دل یہی کرتا تھا کہ حضور کلام فرماتے رہے, حضور بیان فرماتے رہے, اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کریں اور آپ کا کلام بھی سنتے جائیں. اللہ اکبر. تو یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شے کو بیان فرما دی. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 3157 ہے ترمذی شریف کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں, میں نے خواب کے اندر اپنے رب کا دیدار کیا. اللہ اکبر. خواب کے اندر میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب دست قدرت رکھا گیا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی. سینے میں مجھے ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس ہوئی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے لائی, جب اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان میں رکھا نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمینوں میں ہے میں نے سب کو جان لیا, سب کا علم مجھے عطا ہو گیا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور یہ بات آپ کے سامنے میں کئی دفعہ بیان کر چکا کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی خدا ہوتا ہے, اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے, وہ دلیل ہوتا ہے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آنا تو یہ وحی خدا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمینوں میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا. تو ان تمام روایات سے, اسی طرح وہ مشہور روایت جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے, غزوہ بدر کے موقع پر ابھی جنگ نہیں تھی شروع ہوئی نا, جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کا نقشہ بیان کر چکے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں لگا دی تھی. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, نشانیاں لگا دی تھی, اور آپ نے بیان فرمایا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں پر مرے گا, آپ نے فرمایا فلاں کافر یہاں پر مرے گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تھی نا, وہ بدر کا معرکہ ختم ہوا تھا, تو میں نے خود جا کر دیکھا جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں لگائی تھی کہ فلاں کافر یہاں مرے گا, فلاں کافر یہاں مرے گا, فلاں کافر یہاں مرے گا. حضرت انس کہتے ہیں جہاں جہاں حضور نے نشانی لگائی تھی میں نے وہاں ہی اس کافر کو مرا ہوا پایا تھا. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا علم عطا کیا, بڑا کچھ عطا فرمایا. جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. متعدد احادیث, متعدد روایات اس پر شاہد ہیں, قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اور میں یہ بات پہلے بیان کر چکا, یہ علم غیب جو ہے یہ حضور کو جو دیا گیا یہ عطائی ہے, عطائی اللہ کا عطا کردہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے, وہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے. جو مطلقاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کر دے گا مطلقاً, وہ کہتا ہے میں مانتا ہی کوئی نہیں, بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کیا ہے, اور یہ علم بتدریج ہوا ہے, یعنی آہستہ آہستہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ایسے ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اضافہ ہوتا گیا, علم بڑھتا گیا. یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب سے نوازا ہے, علم غیب عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ.